الرحمن الرحیم مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تاجدار ارض و عجم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ ملتے ہیں، اور خود رب عز و جل بھی اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو خوب درود اور سلام بھیجو۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ ربیع الاول، ربیع کا مطلب ہے بہار کا مہینہ، بہار کا آ جانا، تو اسی طرح ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ درود کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ درود کا۔ جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں محرم الحرام کا مہینہ، یہ نسبت کس سے ہے؟ بالخصوص بہت ساری اس میں نسبتیں ہیں، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اسی طرح جسے قربانی کا بقرہ عید کا مہینہ کہا جاتا ہے، تو اس میں قربانی کی جاتی ہے۔ اس طرح جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو یہ بالخصوص جو ہے وہ امت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ تو اسی طرح یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول، بہار کا آ جانا، ربیع کا مطلب بہار اور اول پہلی بہار، تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو پہلی بہار بن کر تشریف لائے، یعنی کہ آپ کے آمد سے ظلم و ستم کے جو آشیانے آباد تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجنے کا مہینہ۔ آئیے چند احادیث مبارکہ ہم اس ضمن میں سماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت بالکل قلیل ہے اور نماز کا بھی وقت ہے۔ عاشقان رسول یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم با جماعت نماز ادا کریں گے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس میلاد کے مہینے میں ہم یہ نیت کر لیں کہ جو بے نمازی تھا، یعنی کہ جو جمعہ کی دن کی نماز پڑھنے والے تھے یا عید کی نماز پڑھنے والے تھے، یا جو فجر کی صرف نماز پڑھتے تھے، یا فجر یا ظہر یا عصر کی 2-3 نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل 5 نماز ادا کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ایک تو موبائل کا جو استعمال ہے نا، اگر آپ کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو چند احادیث جو ہے نا وہ گزارش کرنی ہے، آپ کو پیش کرنی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہی ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں عمل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو بندہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل کی ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ اس دن کے اور اس شام کے گناہوں کو معاف فرما دے، یعنی کہ صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، ان کے مصافحہ کرنے کی یعنی کہ گارنٹی دے دی، صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی کسی مولوی کی، کسی مفسر کی، کسی اسکالر کی یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
یہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا کہ جو مسلمان روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا بنے۔ تو اب مجھے اور آپ کو کیا چاہیے کہ اب ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل 50 مرتبہ درود پاک پڑھتے رہنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اب یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر مسلمان مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اور کتنا وقت لگے گا؟ بہت مشکل 2 سے 3 منٹ، یعنی کہ صلی اللہ علیہ محمد، یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح درود ابراہیمی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، افضل ترین درود پاک ہے، اس میں انبیاء کرام پر بھی درود ہے، اہل بیت پر بھی درود ہے، اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود ہے، سب پر درود ہے۔ تو یہ افضل ترین ہے۔ اگر اس کو محبت و شوق کے ساتھ پڑھیں تو میکسیمم صرف 10 سے 12 منٹ کا ٹائم لگے گا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اتنی فضیلت حاصل کرنے والی بات، اچھا آج اگر اس پریس کلب میں ابھی کچھ دیر کے لیے صدر پریس کلب یہ اعلان کرتے ہیں کہ کسی نے جانا نہیں ہے، یہاں پر وزیر اعظم یہاں پر آنے والے ہیں، کیونکہ دنیا اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی پرسنالٹی ہے، یعنی عہدے والی پرائم منسٹر ہے نا، اگر کہا جائے کہ سب نے آج سب کی ملاقات ہوگی تو کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کام چھوڑ دے، کسی وزیر اعظم سے تو مل کر جائیں گے، وہ بھلے کسی بھی پارٹی کا ہو، ٹھیک ہے، بات صرف وزیر اعظم کی ہو رہی ہے، عہدے کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، عہدے کی بات کی جا رہی ہے، تو میرا اور آپ کا کیا ذہن بنے گا؟ چلو یار آج کچھ نہ کچھ وقت کے لیے وزیر اعظم سے ہو سکتا ہے مصافحہ ہو ہی جائے، زندگی میں ہو یا نہ ہو، اور پھر ہو سکتا ہے کہ سیلفیاں لینا بھی شروع کر دیں۔ تو جب جن کے لیے دنیا و کائنات کو بنایا گیا، جن کی عظمت و شان کل قیامت کے دن دکھائی جائے گی، جب کل قیامت کا دن قائم ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، قیامت کا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہتی ہوئی زمین پر ہر شخص کو ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے اندر اس دن کون سی قوت ہوگی؟ اے مسلمانوں، آج ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، آج اپنے کاموں کو بالخصوص فضولیات میں سے بچانے کی ضرورت ہے، اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن کے لیے دنیا و کائنات کو بنایا گیا، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام غارہ کے اندر موجود تھے، اس وقت بھی نبی تھے۔ تو اے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت، مجھے اور آپ کو کیا چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آئیے 2 احادیث اور بیان کر لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ چند منٹ کا بیان۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، کتنا وقت لگے گا 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعرات کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کبھی فقر و تنگدستی سے کبھی فقیر اور تنگدست نہیں ہوگا، یعنی کہ کبھی فقیر و تنگدست نہیں ہوگا۔ فقر و تنگدستی سے نجات پانے کا نسخہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا۔ آج جو مہنگائی کا دور ہے، ہر شخص پریشان حال ہے، کبھی کسی کے پاس جا کر اپنا رونا روتا ہے،
کبھی کسی اور کے پاس جا کر رونا روتا ہے، کبھی کسی کے پاس جا کر رونا روتے ہیں۔ آئیے اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ عز و جل۔ جس آقا مولا نے یہ گارنٹی دی انشاءاللہ عز و جل، وہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت اس شخص فقیر اور تنگدستی سے نجات کا فرمانہ بھی عطا فرما دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی عظمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ مسلمان 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ درود کا مہینہ۔ اب مجھے اور آپ کو کیا چاہیے کہ اب ہم اہتمام کرنا شروع کر دیں، ان احادیث کو یاد بھی کر لیں اور اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ اس اہتمام کا کیا طریقہ کار ہے کہ کمپین کریں۔ دوسرے اپنے سب سے پہلے اپنے گھر میں ایک ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب دوستوں کو ایک ایک تسبیح دیں اور اس تسبیح کے اوپر یہ احادیث یاد کروا دیں کہ ہماری زندگی کا حاصل جو ہے وہ ان احادیث کے پر عمل کرنے میں ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یاد رکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن۔ اور آج مسلمانوں میں انہی 3 چیزوں کی کمی ہے۔ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھائیں گے تو وہ محبت کس طرح ہوگی؟ ہم درود پاک پڑھنا سکھائیں گے۔ جب بچوں میں درود پاک پڑھنے کی عادت پڑے گی تو انشاءاللہ عز و جل وہ نماز پڑھنے والے بھی بن جائیں گے۔ اسی طرح جب درود کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت بھی سکھائیں گے، پھر اس کے بعد جب تلاوت قرآن سکھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مسلمان بے عمل نہیں رہے گا، با عمل بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو کیا نیت کرتے ہیں کہ درود کے اس مہینے میں ہم بالخصوص کمپین کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ تو آپ نے درود پاک پڑھنے کے فضائل و برکات سماعت کیے۔ 6:24 پر مغرب اذان مغرب کا وقت ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم 6:15 پر بیان کو کلوز کریں گے، دعا کریں گے اور لنگر لے کر انشاءاللہ عز و جل مسجدوں کو جائیں گے انشاءاللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے پہلا سب سے اعلیٰ ترین جو یعنی کہ دنیا میں جو آپ کو مبعوث کرنے کا مقصد تھا وہ اخلاق کی تکمیل تھا۔ سماعت کیجئے حضرت سیدنا زید بن صنعا رضی اللہ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے۔ انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کھجوریں خریدی تھی۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 یا 3 دن باقی تھے کہ انہوں نے مسجد میں حضور سراپائے نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن و چادر پکڑ کر نہایت تیز نظروں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے یوں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نہایت غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے اس سے کہا، اے اللہ پاک کے دشمن،
کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ اللہ پاک کی قسم، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور عاجزی فرمایا، اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عمر اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دی تو انہوں نے کہا کہ اے عمر میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چونکہ میں نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری دلجوئی کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا حکم دیا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اے عمر، اب سننے والی بات ہے، اس واقعے کا جو حاصل ہے نا وہ سماعت کیجیے۔ کہتے ہیں اے عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں۔ کہا میں یہودیوں کا عالم زید بن صنعہ ہوں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تم نے رسول شاندار منبع انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ جواب دیا اے عمر دراصل بات یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لی تھی، مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا۔ نمبر ایک، ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر غالب رہے گی، اور نمبر دو، جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا علم یعنی صبر و تحمل بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ چنانچہ میں نے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا۔ اے عمر آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر راضی ہوا۔ میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اپنا آدھا مال مکی مدنی سرکار مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ اور پھر وہ یہودی عالم بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ تیرے اخلاق پہ قربان، تیرے اوصاف پہ واری، مسلمان کیا عدو بھی تیرا قائل یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عمدہ اوصاف اور اچھے اخلاق پر قربان جاؤں، آپ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سے متاثر تھے۔ اے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت، یہ ساری باتیں، یہ سارے معاملات، اخلاق کی باتیں سکھانے کا جو سلسلہ ہے یہ بالخصوص مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آئیے چند احادیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو، اب یہ سننے والی بات ہے اور اکثر و بیشتر میں اور آپ ہو سکتے ہیں کہ اس پر عمل کرتے ہیں، کہ تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے،
تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، اور نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کرو۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم سماعت کیجیے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانا کرو، چاہے وہ نیکی یہی ہو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے کہ کل قیامت کے دن بندہ مومن کہ میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اللہ کوئی عمل نہیں ہوگا، صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، حج، زکات، کسی سے بھی، ٹھیک ہے۔ کل قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا۔ بے شک فحش گوئی اور بد کلامی کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو منافق میں نہیں پائی جا سکتی۔ نمبر ایک، اچھے اخلاق اور دین کی سمجھ۔ کس میں نہیں پائی جا سکتی؟ منافق میں۔ اچھے اخلاق منافق میں نہیں ملیں گے، اور دین کی سمجھ بھی منافق میں نہیں ملے گی۔